مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ویسے تو $10 ارب کے قصے کی دھوم تھی. عمران خان نے بہت بڑا پاناما لیک کے حوالے سے بیان دیا تھا, اس پر بیانوں کی گولہ باری جاری ہے. لیڈر اپوزیشن کہتے ہیں عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ ثابت نہ کر کے. شہباز شریف بھی بڑے غم و غصے میں ہے. لیکن اس دوران بڑی ایک پراسرار قسم کی وفد کی آمد ہوئی, اور وہ پھر صبح سے خبروں میں بھی ہے. ہماری سینئر جرنلسٹ میری ہماری ساتھی اینکر نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں, جو بڑی باخبر رہتی ہیں, اسلام آباد ہی نہیں بلکہ سارے ملک میں, لیکن خاص طور پر نظر رہتی ہے. پھر میں نے سوچا کہ ذرا سیکرٹری خارجہ اپنے سابق جو انڈیا میں سفیر بھی رہ چکے ہیں محترم نجم شیخ صاحب سے بھی معلوم کرو کہ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی, آج تک ابھی تک کوئی وزارت خارجہ, وزارت اطلاعات جو بار بار بیان دیتے ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے کسی ترجمان سے بھی بات کروں گا بعد میں, ویسے جو اور گفتگو ہوگی تو تحریک انصاف کی بھی طرف جائیں گے. لیکن جی نظیم میرا یہ جو ہوا آج, میں صبح سے آپ کو سن رہا تھا, بھارتی اسٹیل ٹائکون کا اس طرح آنا چکلالہ پہ, یعنی یقیناً میرے خیال میں شاید وہ مخصوص ہے عسکری اداروں کے لیے یا خاص پرائم منسٹر کے لیے, پھر مری جانا, پھر آنا, پھر خبریں آنا. اس کو کچھ تو میں نے آپ سے سنا, لیکن تفصیل سے جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعی کوئی جو جسے آپ لوگ معروف معنوں میں کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی, کچھ اس کا شاخسانہ ہے, یا معمول کے مطابق ہم نے اس کو پتہ نہیں آپ کہتے ہیں رائی کو پہاڑ بنا دیا ہے. نسیم جی. جی السلام علیکم بریلوی صاحب. ایک تو یہ کہ جو چیز مصدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاز میں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا انڈینز کا کابل سے. یہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں چینل 24 کے, انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ خبر نکالی کہ آیا تھا, اور یہ کہ چکلالہ پہ لینڈ کیا تھا. چکلالہ ایئرپورٹ جو ہے آفیشیل ہائی پروفائل آفیشیل جو ہوتے ہیں پلینز ان کے لیے استعمال ہوتا ہے, پیسنجرز کے لیے, گیسٹ کے لیے. اچھا, وہاں سے پھر وہ جو 3 ممبر ڈیلیگیشن ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مری گیا اور جا کے پرائم منسٹر کو وہاں ملا. اچھا, ہم نے یہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تو موشنز بھی موو کر دیے. ایک پنجاب اسمبلی میں سینٹ میں ایڈجرنمنٹ موشن موو کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ یہ جو آئے ہیں صاحب, یہ کہا جا رہا ہے سجن جندل آئے, وہ کیوں آئے اس کی تفصیلات بتائی جائیں. اور جیسے آپ نے, اور ہم نے ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, ان کو ہم نے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجا, اب معلوم نہیں انہیں پڑھا یا نہیں کہ ادھر سے بھی کوئی جواب آ جائے. دیکھیے جو حکومت کی ٹوٹل خاموشی ہے. اچھا, میری فورن آفس میں جو ٹاپ لیول کے وہاں آفیشلز ہیں, اب نام میں کیا لوں, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمیں بالکل کچھ معلوم نہیں ہے. ہمارے رپورٹرز نے بات کی اپنے لیول پہ, ان کو بھی یہ کہا گیا ہمیں نہیں معلوم. اور حکومت کی جو بالکل خاموشی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے رد بھی نہیں کیا اس خبر کو. اچھا, ہندوستان میں ہم نے بات کی, اپنے جتنے ہمارے سورسز وغیرہ تھے وہ لوگ بھی اس کو کوشش کر رہے تھے کہ پتہ لگے کہ کون آیا کون نہیں آیا. وہاں بھی یعنی کہ بالکل پتہ نہیں. یہ میں بتاتی چلوں کہ رونن سین ہیں انڈیا کے فارمر ایک امبیسڈر, اور نجم الدین شیخ صاحب ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک دفعہ ہمیں بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کہتے تھے, ان کی بیگم ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے کہا جی میں آتا تھا پلین میں, ان مارک پلین میں پنڈی پہ لینڈ کرتا تھا اور میٹنگز کر کے کچھ واپس چلے جاتا تھا, نہ میری بیوی کو پتہ چلتا تھا نہ ان کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں ناظرین کے لیے کہ جو مصدقہ خبریں وہ ہم نے بتا دی ہیں. اس وقت حکومت کی طرف سے جندل ہیں یا کون ہے اس پہ کوئی بھی ہمیں کنفرمیشن یا ڈینائل نہیں آ رہا. جی شیخ صاحب, ماشاءاللہ, ایک تو خیر انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ جو اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب میں جن صاحب کا نام لے رہے تھے وہ آپ جانتے ہیں, ان کو نسیم کہہ رہی تھیں. ایک تو یہ, دوسرے یہ کہ جو یعنی پرائم منسٹر جو ہے اس میں جب اس طرح کی کوئی ملاقاتیں ہوتے ہیں, کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آفیشل ہو اگر کوئی غیر ملکی آئے, یا یہ ہو سکتا ہے بھائی پرائم منسٹر کے ذاتی دوست بھی ہوتے ہیں, وہ گھریلو دوست بھی ہوتے ہیں. خیر مودی صاحب کا تو پورا جہاز آ گیا تھا لاہور میں, مجھے پتہ لگا 100 آدمیوں کا شادی میں شرکت کرنے کا پروٹوکول بھی انہیں دیا گیا. تو اس کو دراصل کچھ اور بڑھ کر انہوں نے پاک بھارت تعلقات جو بہت ہی اس وقت آپ کو علم ہے کہ پیک پر پہنچ چکے ہیں کنفرنٹیشن کی مہات پر, کلبھوشن سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, بلیک کی ہے. تو یہ میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں,
تو اس کو پرائم منسٹر کی اس طرح کی شخصیات جو کہتے ہیں جی شاید مودی سے قریب بھی رہے ہیں، تاجر ہیں بنیادی طور پر، پاسٹ میں بھی بہت کچھ خبریں بنتی رہیں ہمارے سابق پرائم منسٹر، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کی ملاقاتوں کی، تو کس تناظر میں لیں ہم اس کو شیخ صاحب؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کچھ تفصیل کو دیکھنا ضروری ہے۔ اولاً یہ کہنا کہ اب رونالڈ صاحب آئے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلا اور انمارکڈ جہاز میں آیا اور انمارکڈ جہاز میں چلا گیا، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ ایک دور تھا جس میں ایئر کرافٹ کلیئرنس جو ہے وہ بھی فوجی دیتے تھے، اور جو لینڈنگ کی جگہ تھی اس پہ بھی فوجی کنٹرول تھا، اور اس کی وجہ سے اس قسم کی چیز کے ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ اس مرتبہ جب آئے ہیں تو چکلالہ میں لینڈ کریں یا کہیں لینڈ کریں، ان کے جہاز کو کلیئرنس کی ضرورت پڑی ہوگی، کسی نے ان کو کلیئرنس دی۔ اب یہ کہنا کہ جندال ہیں یا جو بھی آئے ہیں صاحب، یا جو بھی ڈیلیگیشن آئی ہے، انہوں نے ویزا لیا ہے نہیں لیا ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ اس زمانے میں وہ ویزا کے بغیر ٹریول کر سکتے تھے۔ مودی صاحب جب آئے تھے تو ان کو ویزا، ان کے وفد کو ویزا دی گئی تھی ایئرپورٹ پہ، جن کو ویزا نہیں ملی تھی وہ ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھے رہے تھے، جہاں تک مجھے علم ہے۔ تو دیکھیے، اس میں بہت سارے صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو پاکستان میں اطلاع نہیں تھی کہ ایک اس قسم کا وفد آ رہا ہے، کیونکہ جب کلیئرنس دی جاتی ہے تو کلیئرنس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ میاں کیوں آ رہے ہو، کس سلسلے میں آ رہے ہو۔ اگر انہوں نے کہا کہ صاحب ہم پرائم منسٹر کی دعوت پہ آ رہے ہیں، تو پرائم منسٹر کی دعوت جو ہے وہ پھر ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو ہیں ان تک وہ انفارمیشن پہنچے گی، اس کی جب تصدیق ہوگی تو اس کے بعد لینڈنگ ہوگی۔ آگے چل کے یہ دیکھیں کہ آئے کیوں تھے اور کیا مطلب تھا۔ جندال صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑے صنعت کار ہیں، یہ پتہ ہے۔ اب اگر وہ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ ذاتی دوستی کی وجہ سے آئے ہیں یا اس میں کوئی اور مطلب تھا؟ جہاں تک یادو کے سلسلے میں نے نسیم کی طرح میں نے بھی ہندوستانی اخباریں پڑھی ہیں، اس میں تو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ کہ انڈین ہائی کمشنر نے یہاں پہ 16ویں مرتبہ مانگی تھی، کونسلر ایکسیس مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپیل یادو کے ماں باپ کی طرف سے اپیل، مرسی اپیل بھی فارن آفس میں دے دی ہے، اور انہوں نے ہندوستان میں ہمارے ہائی کمیشن میں انہوں نے درخواست دی ہے ماں باپ نے کہ ہمیں پاکستان جانے کی اجازت دی جائے، اور ہم وہاں پہ جا کے اور خود اس کی دفاع کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں میں کسی قسم کی مشابہت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس قسم کے کانٹیکٹس ہیں جو پرائم منسٹر مینٹین کرتے ہیں یا ذاتی طور پہ ہیں یا اس میں کوئی اور پہلو بھی ہے، دیکھیے ہر چیز میں ایک حد تک اکاؤنٹیبلٹی ضروری رہتی ہے۔ ابھی مشابہت تو نہیں ہے امریکہ واشنگٹن کی سچویشن میں اور ہماری سچویشن میں، لیکن اس وقت نالے پڑے ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ فلن کس قسم کے رابطے رکھتا تھا، اور اس سلسلے میں شیخ صاحب، جو میں بنیادی سوال آپ سے بنیادی سوال دوبارہ آؤں، ویسے میں حکومت بلوچستان کی ترجمان کروں گا۔ نسیم، ایک ذرا اور کوئک بات کروں، کیونکہ میں نے کہا نا آپ اس کو کور کرتی رہی ہیں فورنس کو، کیا یعنی پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ذاتی نوعیت کی ایسی ہوتی ہیں تو اس میں یعنی صرف فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، کسی اسٹاف کا آفیشل ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر یہ وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے؟ انفارمیشن بار بار ہمارے مریم اورنگزیب اور یہ چودھری حضرات، دانیال صاحب آ جاتے ہیں ذرا ذرا سے ایشوز پہ، 24 گھنٹے ہو گئے، اس لیے اس نے کچھ اصرار اس پہ پورا ایک ڈال دیا ہے اس پہ۔ نسیم ذرا کوئک بتائیے گا اس پہ۔
جی بالکل فارن آفس کی طرف سے بالکل انہیں کچھ معلوم نہیں. میں نے ہائیسٹ لیول پہ فارن آفس میں بات کی, ان کو نہیں معلوم. پی ایم ہاؤس سے کچھ پبلکلی نہیں کہا گیا, لیکن جو ہمارے رپورٹرز ہیں, جو ہماری رپورٹنگ ٹیم ہے, اور یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے جو کلیئرنس دیتے ہیں, بہرحال حکومت کے مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشن بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا, تو یہ ظاہر ہے خبر لیک کی گئی ہے, اور اس لیے یہ کنفرمیشن تھی کہ جہاز بھی آئے, چکلالہ پہ لینڈ کیا. تو یہ نہیں کہ کسی کو معلوم یا نہیں تھا, سوال یہاں یہ ہے کہ پبلکلی بات نہیں کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتی اس صورت میں جب حالات یہ ہوں, پاکستان ہندوستان کے تعلقات, ایک طرف کلبھوشن یادو کا مسئلہ ہے, دوسری طرف کشمیر میں اتنی بری طریقے سے پرائم منسٹر مودی پھنسے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی وہ نواز شریف صاحب کے پاس آئیں گے جو بھی ہندوستان سے آیا ہے تو یعنی گپ شپ کرنے یا کوئی حال چال پوچھنے ایٹ اے پرسنل لیول, نیچرلی کہ یہ کوئی بزنس آف سٹیٹ ہوگا. لیکن میں یہ بھی بتاتی چلوں, اور یہ حکومت کو یہ سمجھنی چاہیے باتیں. ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی, تو دیکھیے بات لوگ اپنی ذہنی اختراع بھی نکالتے ہیں. جب آپ چھپ کر کرتے ہیں کچھ اور آپ پبلکلی نہیں کرتے. تو کسی صاحب نے مجھے یہ کہا بھی پروگرام میں آنے سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جی آئی ٹی کو, کہ گلف سٹیل مل کے بتائیں کہ کیسے بنی, اس کے بارے میں کچھ دیں خبریں, یعنی کہ کوئی دستاویزات دیں. تو کسی صاحب نے مجھے کہا کہ جی شاید جندل صاحب آئیں تو یہ اس پر کچھ کرنے آئے پرائم منسٹر کو مدد کرنے. اب یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بالکل مصدقہ بات نہیں ہے, بالکل there is no substance to it because we don't know what it is. لیکن یہ جب آپ بات کو چھپا کر رکھتے اور بات اتنی دور تک چلی جاتی ہے, اب بھلے سے آئے یا نہیں آئے کچھ تو بتائیں. پی ایم ہاؤس سے کوئی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے پی ایم ہاؤس سے, اور میں بھی آپ کی طرح رابطہ کرنے کے مختلف ترجمانوں کی کوشش کر رہا تھا, لیکن ہمیں حکومت بلوچستان کے ترجمان کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ کلبھوشن کے سلسلے حکومت بہت ایکٹیو رہی ہے, اور ان کے ویئر اباؤٹ, ان کا پکڑا جانا, ان کا بیان, یہ سب کچھ اس میں بہت ہوا ہے. تو انوار الکاکڑ میرے ساتھ ہیں. کاکڑ صاحب, یہ جو کچھ آپ صبح سے آپ اس کو شاید فالو کر رہے ہوں گے, تو کیونکہ ہمارے یہاں پاس میں رہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس بھی کس خاموشی سے چلا گیا تھا, وہ چلا گیا تو ہمیں پتہ چلا. تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ, اور ایک خاص جبکہ اتنی ٹینشن میں ایک صاحب ہندوستان سے آئیں, اور جیسے کہ کہا گیا تھا کہ ویزے کے ساتھ آئے, کلیئرنس کے ساتھ آئے, ملاقات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور ابھی تک کوئی جو ادارے ہیں, کوئی یعنی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں, خالی شریف خاندان یا میاں صاحب کے کسی کوئی ذاتی تقاریب میں تو نہیں آئے ہیں. جی کاکڑ. دیکھیں جی, اس میں دو پہلو ہیں مجاہد صاحب. ایک تو کلبھوشن کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے. میں اپنی پوزیشن حکومت کی ری ٹویٹ کر دیتا ہوں کہ کلبھوشن, ایون ریمنڈ ڈیوس سے بھی میں اس کا کمپیریزن نہیں کروں گا, کسی اور شخص سے بھی نہیں کروں گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو ایک سرونگ آفیسر کے طور پہ نارمل ایسپنیج کرتے ہوئے گرفتار نہیں ہوا. ایک ڈفرینسیشن جو ہے, ہم اس کو ایک ایسی کیفیت میں وہ ہمارے ہاتھ ماشکیل کے علاقے سے پایا گیا جہاں پر وہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ کر رہا تھا, فنڈ کر رہا تھا, آرگنائز کر رہا تھا. تو ڈائریکٹلی اس کے ایکشنز کے نتیجے میں انوسنٹ پاکستانی سٹیزنز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں. انریج غصے میں آ کے اس نے کوئی ایک آدھ آدمی قتل نہیں کیا, بلکہ ایک آرگنائز پری میڈیٹڈ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز وہ نہیں. لیکن اگر ہٹ کر بھی, اگر میں انوار کاکڑ, کیونکہ آپ خاصے سینئر لیڈر ہیں, کیا اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ سے پوچھوں, چلے کلبھوشن کے سلسلے میں آپ کہیں نہیں کمپرومائز ہوگا. جی نسیم, جی سوری, جی بریلوی صاحب اگر آپ اجازت دیں. بریلوی صاحب, اہم بات ہے جو ہمارا چینل صبح سے خبر چلا رہا تھا, جو بریک کی تھی نیوز, ابھی آپ دیکھیں ٹیکرز آ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جندل آئے ہیں تو پرائم منسٹر کے پرسنل دوست ہیں, تو اس کو کوئی زیادہ اہمیت دینا میری سمجھ سے بالا تر ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کنفرم ہو گئی یہ خبر کہ جندل آئے تھے, ایکچولی وہی آئے تھے. اور یہ جو کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ وہ کوئی پرسنل اس پہ آئے, تو میں پھر یہ کہوں گی ادب کے ساتھ کہ یہ پرسنل جندل صاحب جو ہیں ان کا ایک پوائنٹ پرسن رہے ہیں بیک چینل کے لیے.
انڈین اخبارات نے تفصیل میں لکھا ہے. ہمیں بھی معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب ان کے گھر بھی گئے تھے جب یہ گئے تھے اوتھ ٹیکنگ کے لیے. تو میں اس کو ایسے نہیں دیکھتی کہ یہ بالکل پیورلی پرسنل وزٹ تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ جندل صاحب مودی سے بھی پرائم منسٹر مودی سے بھی بڑے کلوز ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ میک ماسٹر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے آئے تھے وہ آرمی چیف کو جب ملے تو انہوں نے خاص طور پہ کلبھوشن کی بات کی ہے. تو میں اس لیے اس کو ایک پیولی ضرور پرانے دوست ہوں گے, درینہ دوستی ہوگی, لیکن اس وقت معاملات جو دونوں ممالک میں ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی پرسنل دوستی ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوئی ہوگی. کاکڑ ذرا کوئک آپ اس کے جواب دے دیں. میں نے کہا صرف آپ کلبھوشن کے حوالے سے نہیں, کیونکہ یہ جو جس طرح کے بتا رہی ہیں کہ کیا پرائم منسٹر لیول پر اور خاص طور پر جو حالات ہیں کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کلبھوشن کے سلسلے میں یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ذاتی سطح پر ایک کا اور جس پراسرار طریقے سے آنا, آفیشیل کوئی بھی انڈین آئے کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ان کی وزارت کا کوئی آدمی ہو, کوئی بزنس اگر چیمبر کا ہو, فیڈریشن کا ہو, لیکن جو پورا 24 گھنٹے میں جو کچھ آ رہی ہیں خبریں اس نے اس چیز کو ذرا سوالیہ نشان بنا دیا. کاکڑ ذرا کوئی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی بالکل, میں نسیم صاحبہ کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بات ان کی درست ہے کہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر پولیٹیکل سچویشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے نا وہ بڑی سٹریسفل ہے, اور ان کا جو پروفائل ہے جنرل صاحب کا وہ بزنس کم پولیٹیکل مینورنگ کے حوالے سے بھی ہے, تو یس اسپیکولیشنز جنریٹ ہو سکتی ہیں اور اسپیکولیشنز جنریٹ ہو رہی ہیں. ان اسپیکولیشنز میری ذاتی رائے یہ ہے, اور پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑی کلیئر پوزیشن لینی چاہیے کہ نہ اس کا کوئی کلبھوشن کے حوالے سے اس وزٹ کا تعلق ہے, نہ کوئی پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے کوئی بہت بڑا مائل سٹون سامنے آ رہا ہے. اگر وہ ان کا ایک پرسنل وزٹ ہے تو پرائم منسٹر ایز مسٹر نواز شریف از انٹائٹلڈ ٹو میٹ اینی ون. If he has met Nawaz Sharif as in personal capacity with Mr. Jindal, I don't have any issue with that. لیکن اگر state of Pakistan کے بہاف پر کوئی چیز ہے تو that should come forward. بریلوی صاحب نسیم آپ بھی اینکر ہیں, وہ دیکھیں وہ کیمرے کے پیچھے کیا کہتا ہے, جب میں ہمارے کہتا ہے کیمرے تو کیا کرنا پڑتا ہے پھر. تو میں پہلے بریک کی طرف چلوں, اس کے بعد میں آتا ہوں اور تحریک انصاف کے ترجمان ان کو بھی ذرا زحمت دوں گا کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور ہاں ذرا وقت ملا تو وہ 10 ارب روپے والا معاملہ بھی ایسا قصہ جو ہے پس منظر میں چلا ہے کہ بڑا اسے دھماکہ کیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تجربہ بھی سوچ بچار. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. معروف بھارتی صنعت کار سجن جندال اور وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی ملاقات کی تصدیق کر دی گئی ہے. مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سجن جندال اور وزیر اعظم پاکستان پرانے دوست ہیں اور ان کے درمیان ملاقات کوئی خفیہ ملاقات نہیں. بھارت میں لوہے کے معروف صنعت کار اور معروف تاجر سجن جندال اور وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے حوالے سے مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ دونوں پرانے دوست ہیں اور یہ ملاقات کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے. 24 نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی اور اب اس خبر کی باضابطہ تصدیق بھی سامنے آ گئی ہے. تجربہ بھی سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسز ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام
सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने ग्रेजुअली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है नसीम ज़हरा। तो हमारे साथ हैं सेक्रेटरी खारजा मोहतरम साबिक रह चुके हैं, शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह के इस वक्त हालात हैं और जिस तरह के कन्फ्रंटेशन और महादाराई की फ़िज़ा है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये जो इतना बड़ा रिस्क लिया होगा, और अब खैर वो कहते हैं जी मरियम नवाज़ ने उसकी वजाहत भी कर दी, लेकिन ये जो पहले हम भी देखते रहे ट्रैक 2 पॉलिसी भी चलती रही है, जाते रहे हैं लोग, आते रहे हैं। तो इस पस मंज़र में आप भी काफ़ी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो इतना बड़ा रिस्क उन्होंने क्यों लिया होगा शेख साहब? देखिए, मैंने जब अमेरिका का जिक्र किया था तो इसी वजह से किया था कि फ्लिन साहब समझे कि जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो खुफिया रहेंगी। अब इस दुनिया में इस किस्म की चीज़ें खुफिया रहती नहीं हैं, और इसको अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते तो फिर इस किस्म का दौरा इस वक्त इंतहाई गैर मुनासिब था, न सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से लेकिन उनकी अपनी जो अंदरूनी सियासी सूरत हाल है दोनों के लिए इंतहाई गैर मुनासिब था। अब जो कुछ भी कहा जाएगा, अभी नसीम ने बताया कि उनकी बेटी ने ट्वीट किया है
کہ یہ بالکل شخصی وزٹ تھی اور اس کو کوئی اور اہمیت نہ دی جائے، لیکن اگر آپ اس کو خفیہ رکھیں گے تو اس کو اہمیت دی جائے گی۔ تو میری طرف سے تو یہ خیال ہے کہ نہ صرف ہمارے لیے فارن افیئرز میں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کے لیے اپنی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کے لیے یہ بہت برا ثابت ہوگا، اور ثابت ہو چکا ہے جس قسم کی پبلسٹی اس کو ملی ہے۔ نسیم، یہ تو اگر اس میں آپ ڈان لیگز بھی شامل کر لیں، یعنی پہلے ہی سول ملٹری ریلیشن جو ہیں بڑے، جو آپ زیادہ مجھ سے جانتی ہیں کس نوعیت کے ہیں، اور بہرحال ان کا چکلالہ ایئرپورٹ پہ آنا یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ویزے سے آئے، کلین سے آئے، اور کتنی حساس ہے آپ کی پارا پنڈی پاک بھارت ریلیشن میں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ بغیر انہیں پارا پنڈی کا میں ایسی ٹرم استعمال کرتا ہوں اعتماد میں لیے بغیر، جیسے میں نے کہا اس وقت پاناما لیکس تو اپنی جگہ ہے، ڈان لیکس کو بھی کہنے والا جو بہت بڑا سول ملٹری تعلقات میں بڑا جس نے درار ڈالی وہ بھی موجود ہے، اس میں ان کی آمد سے آپ سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب نے کوئی بڑی بات ہوگی نا، جتنا بڑا اسٹیپ لیا ہوگا نسیم بی بی؟ دیکھیے بریلوی صاحب، سب سے پہلے تو بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ کوئی جس طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو کیا جاتا ہے۔ واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو سے؟ اب دیکھیے نا، اگر اس وقت پرائم منسٹر مودی، میرا خیال ہے کہ بہت اس وقت بری سچویشن میں کشمیر پہ جو اس وقت کشمیر کو فالو کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وانی کے قتل کے شہادت کے بعد جس طریقے سے موومنٹ نے زور پکڑا ہے وہ بالکل دہلی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے سچویشن۔ اور ساتھ ساتھ یہ کلبھوشن یادو پہ ان کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سشما سوراج کہہ چکی ہیں کہ ہم ہر صورت میں جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم ان کو بچائیں گے۔ تو یہ دو مشکل سچویشنز تھی جس میں یقیناً پرائم منسٹر مودی نے بھیجا ہوگا، ان کا بھی بہت دوست ہے یہ جندال، اور پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس بھیجا ہوگا۔ اب یہ آپ اس کو ذرا امیجن کریں کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ خبر پبلک ہو جاتی کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو اتنی مشکل میں ہیں انہوں نے بھیجا اپنا بندہ کے بات کرے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کوئی پاکستان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ کوئی آ جائے آپ کا بیک چینل پہ تو آپ کے ملک کا کوئی بڑا انٹرسٹ انڈرمائن ہوگا۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسے ہوتی ہیں جب آپ اتنی خفیہ کرتے ہیں، اور یہ مریم نواز صاحبہ جو بڑی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے، ان کا یہ کہنا کہ اس کو اتنی بڑی بات کیوں بنا رہے ہیں، میں تو مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ آج صبح سے خبر چل رہی ہے اور بار بار پوچھا گیا فورن آفس سے، ہر جگہ سے، پی ایم ہاؤس سے، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ اگر اتنی عام بات تھی تو اس کو پبلک کر دیتے، واٹ واز دا بگ ڈیل؟ لیکن میں نہیں مانتی ادب کے ساتھ کہ یہ بات ایک نجی دورہ تھا، یہ یقیناً ایک دورہ تھا کہ مشکل حالات کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے جایا جائے، اور if India is in trouble تو اور کوئی آ رہا ہے تو اس میں پاکستان کو یا پرائم منسٹر کو کوئی پریشانی کی کیا بات تھی، علاوہ اس کے کہ آپ نے اس کو چھپا کے رکھا بات کو، اور پنڈی کو اور پارا کو ظاہر ہے ان لوگوں کو they must be on board، یہ اس طرح چھپا کے تو نہیں آئے، ان کو معلوم ہوگا تو کہ یہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری سوال شیخ صاحب اگر میں آپ سے یہ کروں کہ جیسے آپ ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے کہا طویل عرصہ وزارت خارجہ میں گزارا ہے، ہوتے تو کیا مشورہ دیتے آپ خیال میں؟ اگر ایک جو آپ کے وزارت خارجہ کے بابو حضرات واقف تو ہوں گے، انہیں کوئی بیان تو دینا چاہیے، آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑیں جی کیا وزارت خارجہ وغیرہ کو بتانا، یہ ان لوگوں کو کوئی ہے بھائی ٹھیک ہے ہماری مرضی؟ اور دیکھیں ٹویٹ بھی کیا ہے مریم نواز نے خالی ابھی تک میں جی شیخ صاحب، میں نسیم کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ہینڈل کرنے کے بہت سارے طریقے تھے، اس کو پوری طرح سے آپ ایکسپوز کرتے کہ کوئی آ رہا ہے وہ ایلچی کے طور پہ آ رہا ہے، یا کہ وہ آ رہا ہے میسیج لا کے یا میسیج کے بغیر پرسنل فرینڈشپ کی بنا پہ آ رہا ہے، تو پرسنل فرینڈشپ کی بنا پہ تو یہ وقت بالکل نواز شریف صاحب کے لیے برا تھا، اندرونی صورتحال کے بنا پہ، اور جو مودی صاحب کی حالات ہیں کشمیر میں جس کا نسیم نے ذکر کیا، تو یہ کہنا نسیم کا کہ جو چیز کی گئی ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا کہ اس کو جیسے پورٹرے کیا گیا ہے اس سے زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔
جی نسیم، اگر میں آپ کو ابھی میں نے آپ کو علم ہے کہ میں ذرا بریک کی طرف سے جانا پڑ رہا ہے، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ چلیں مریم نواز، ایک تو یہ والی سوری ٹو سے ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی آفیشیل حیثیت میں نہ ہوتے ہوئے یا تو ان کو واقعی کوئی عہدہ دے دیں، اور ماشاءاللہ بڑی قابل خاتون ہیں، یعنی اس حساس مسئلے پر بھی ان کا بیان آتا ہے اور پاناما لیکس پر بھی آتا ہے. یہ جو ایک روایت ڈالی جا رہی ہے یہ وراثتی، چاہے کہیں خالی ان کے نہیں اور جگہ بھی یہ معاملات آ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے یہ کوئی ان کو کوئی ماشاءاللہ بڑے بڑے مسلم لیگ نون میں جہاں دیدہ لوگ ہیں، بڑے سیزنڈ لوگ ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے نسیم؟ دیکھ جی نہیں، روکنے ٹوکنے کی تو بات نہیں، وہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں اور جس طریقے سے یہاں چلتا ہے سلسلہ، لیکن اس سے زیادہ سیریس مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی صاحب اس ملک میں ادارے ہیں، فورن آفس کو اتنا آپ سائیڈ لائن کر دیں کہ ڈان لیکس جیسے بھی ہوا ہو، اور ڈان لیکس بھی مس ہینڈل چیز ہے. ادھر آپ طارق فاطمی صاحب کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک پی آئی او کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کیونکہ دے آر ناٹ ریسپانسبل. آپ اداروں کے ساتھ آپ کا کمیٹی اور کیا نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے 8 مہینے نہیں ملتی، یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ ٹویٹس کی تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ پہلی جو بات آ رہی ہے اس ایشو پہ. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچا گیا ہوگا بیٹھ کے پی ایم ہاؤس میں، مجھے یقین ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ نجی دورہ ہے تو بیٹی ٹویٹ کر دیں تو بہتر ہوگا، اگر کوئی اور اس طرح کیا ضرورت ہے فارملی بات کہنے کی. یہ طریقے بہت غلط ہیں، یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں، حکومت کے لیے اچھے نہیں، اور نواز شریف صاحب کے لیے اچھے نہیں. چلتے ایک بریک کی جانب، اور میں چلیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। मुजाहिद बरेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम नजमी शेख और हमारी नसीम ज़हरा तो मौजूद हैं, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात और इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारे दोस्त हामिद मीर साहब। हामिद मीर, आप किस तरह देखते हैं, यानी क्यों इतना मीडिया ये इसको इसरार में रखा गया, एक भारतीय का आना, ताजिर का जिनके पुराने ताल्लुकात भी बताए जाते हैं, और फिर उनका चला जाना और अब तक वजारत खारजा वजारत इंफॉर्मेशन का खामोश रहना? जी हामिद मीर। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, देखिए हमेशा मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि आप लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं और असल इशू से लोगों की तवज्जो हटा देते हैं, साजिश करते हैं। अब मसला ये है कि सज्जन जंदल जो है वो एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में भारत की मशहूर सहाफ़ी बरखा दत्त ने अपनी किताब में ये लिखा है कि 2014 में जब नवाज शरीफ साहब मोदी की ओथ टेकिंग के लिए गए थे तो उस वक्त भी इसकी मीटिंग हुई थी। वहां पे इसके घर में नवाज शरीफ साहब गए थे, और फिर जब खटमंडू में गए तो साइड लाइन्स पर जो मोदी और नवाज शरीफ की मीटिंग हुई वो भी जनरल ने ऑर्गेनाइज की। और उस पर जब आपको याद होगा कि ये जो नून लीग के बहुत से लोग हैं इन्होंने तरदीद कर दी थी कि नहीं जी वो मीटिंग इसने अरेंज नहीं करवाई थी, जनरल ने अरेंज नहीं करवाई थी। एक बहुत मशहूर इंटरव्यू है 2 जनवरी 2016 में हुसैन नवाज शरीफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, जिसमें कि उन्होंने अपनी लंदन की जायदाद का भी जिक्र किया था। लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू को दोबारा देखें तो वो मेनली वो इंटरव्यू मैंने साजन जनरल और नवाज शरीफ के ताल्लुकात के बारे में किया था, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि हुसैन नवाज की भी उनके साथ दोस्ती है। और उस इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने यह दावा किया था कि सज्जन जनरल एक्चुअली उनके जानने वाले हैं। अच्छा। और वो जब नवाज शरीफ इंडिया गए थे मोदी की ओथ टेकिंग में तो हुसैन नवाज इसीलिए साथ गए थे। अब मरियम नवाज साहबा की ट्वीट जो है वो ये कह रही है कि सज्जन जनरल नवाज शरीफ के पुराने दोस्त हैं, जबकि जनवरी 2016 में हुसैन नवाज मुझे कह रहे थे कि सज्जन जनरल उनका कॉन्टैक्ट है। तो ये यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और फिर उस इंटरव्यू में हुसैन नवाज साहब ने कोई बहुत कैटेगोरिकली डिनाई भी नहीं किया था कि सज्जन जनरल का क्या किरदार है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि सज्जन जनरल साहब जो हैं फिर वो जब मोदी साहब मरियम नवाज साहबा की बेटी की शादी में शिरकत के लिए आए थे तो उस वक्त भी वो मोदी साहब के आने से पहले वो लाहौर में रायविंड में मौजूद थे और फ्लैटिस होटल लाहौर में ठहरे हुए थे। फिर अभी ये जनवरी 2017 में जब नवाज शरीफ साहब डेवोस गए तो वहां पर भी सज्जन जनरल से उनकी मुलाकात हुई। और अब की जो टाइमिंग है ये बड़ी ही अजीबोगरीब है, टाइमिंग भी और मुलाकात की जगह भी बहुत ही सवालात पैदा कर रही है, अजीबोगरीब किस्म की कहानियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। एक तरफ इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं, और पाकिस्तान जो है उसने कुलभूषण यादव को
پھانسی کی سزا سنا دی ہے. اس صورتحال میں سجن جندل صاحب پاکستان آتے ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف سے ایک ورکنگ ڈے پہ اسلام آباد میں ملاقات نہیں کرتے بلکہ مری جاتے ہیں, اور ان سے ملاقات کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی مری چلے جاتے ہیں, اور مری میں ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات کو کوئی کنفرم نہیں کرتا, صرف مریم نواز جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے اس کو کافی گھنٹوں کے بعد کنفرم کرتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرجن جنرل جو ہیں ان کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے, بزنس انٹرسٹ ہے یا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. بزنس وہ کرتے ہیں مائننگ کا اور سٹیل کا, تو ایک ٹھیکہ ان کے پاس افغانستان کے صوبے بامیان میں ہے جہاں سے وہ سٹیل کی مائننگ کر رہے ہیں. ایک انٹرسٹ ان کا راجستھان کے علاقے میں ہے, پاور پلانٹ بنا رہے ہیں وہ, اور یہ میری انفارمیشن ہے کہ وہ پاکستان کو 600 میگا واٹ بجلی بیچنا چاہ رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں نہ تو پاکستان انڈیا سے بجلی خریدے گا اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ جنرل کو یہ اجازت دے گا کہ اس کی سٹیل جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا جائے. یہ تو دو کام نہیں ہو سکتے. تو ظاہری بات ہے پھر ڈپلومیسی کے معاملات پہ بات ہوئی ہے, بیک ڈور چینل کے طور پہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو اگر وہ بیک ڈور چینل کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات مری میں کیوں ہوئی ہے؟ اور اگر جنرل صاحب بیک ڈور چینل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائی مجاہد بریلوی کہ اجیت ڈوول اور ناصر جنجوا کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ فیل ہو گئی. اجیت ڈوول اور ناصر جنجوا فیل ہو گئے, اس لیے جنرل صاحب آئے ہیں. تو حکومت پاکستان ہمیں بتائے نا کہ جنرل صاحب کیا کرنے آئے تھے, بزنس کرنے آئے تھے تو کیا بزنس ہے ان کا, سیاست کرنے آئے تھے تو ان کا کیا سیاسی انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے حامد میر, مجھے آپ نے آپ کا پروگرام کا وقت ہے لیکن پھر بھی آپ نے میرے لیے وقت نکالا, بہت انتہائی تفصیل سے سب کچھ بتایا. نسیم آنے سے پہلے میں کوئک اب شیخ صاحب سے کہہ دوں, شیخ صاحب بہت تفصیل سے حامد میر نے پوری ہسٹری بتا دی ان کے تعلقات کی. اس کے بعد تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ اس ملاقات کو معمول کی ملاقات خاص طور پر جو ٹائمنگ ہے اور جو ٹینشن ہے اس میں نہیں لیا جا سکے گا نا شیخ صاحب؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بہانہ چاہتے تھے تو بہانہ تو آسان تھا, کیونکہ جنرل صاحب کی جو بامیان میں ہے کنسورشیم کا حصہ ہیں وہ کنسورشیم کہیں آگے نہیں بڑھ رہا, لیکن چونکہ کابل سے آ رہے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب میں نے پریزیڈنٹ غنی سے بات کی ہے, وہ ہمیں اور فیسلٹیز دے رہے ہیں, ہم نے جو کنسورشیم کا کام چھوڑ دیا تھا اس میں ہم پھر جاری کرنے والے ہیں, اور ہمارا ہمیشہ یہ ارادہ تھا کہ یہ جو آئرن اور ہم وہاں سے نکالیں گے وہ کچھ کراچی سٹیل مل میں استعمال ہوگا اور کچھ کراچی کے ذریعے ہم تک پہنچے گا. کہتا کہ بھائی میں اس کے لیے آیا تھا. اب وہ بہانہ بھی نہیں رہا, کیونکہ اب یہ میں نہیں کہتا کہ اگر تاجر ہے, اگر بزنس مین ہے تو وہ تھوڑی کہے گا کہ صاحب میں جانتا ہوں کہ اس سیاسی صورتحال میں آپ مجھے اجازت نہیں دے سکتے. وہ آتا کہتا کہ میں التجا کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آگے بڑھنے دیں, اس سے کنیکٹیوٹی بڑھے گی, اس سے افغانستان کی صورتحال سدھرے گی وغیرہ, لیکن یہ کیا نہیں. تو اب تو کہنے سے کوئی اس سے فرق پڑے گا نہیں. یہ وہی نسیم کی جو بات تھی کہ جو بات ہے وہ کم اہم ہے, زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا گیا. شیخ صاحب نے یہ کہا, نسیم آپ تو اینکر ہیں ماشاءاللہ, آپ کو اگلے جو 3 منٹ میرے پاس رہتے ہیں, میں بریک کے بعد آؤں گا تو وہ پورے 3 منٹ بلکہ آپ ہی کو دوں گا کہ تاکہ آپ جو حامد میر نے جس پس منظر میں تمام تفصیل بتائی ہے اس پر گفتگو کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے
जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं और बस जस्ट मैं कंक्लूड करवाऊंगा सॉरी नसीम आपसे कि क्या अब डॉन लीक्स हो या इनकी आमद हो, क्या अब ऐसी सूरत हाल है कि कुछ हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन जिसके बारे में हम तो हमेशा गुफ्तगू कर रहते हैं उससे
یہ بداعتمادی بڑھے گی, خلیج بڑھے گی, پوچھا جائے گا یا ان کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ ہوا ہوگا؟ نسیم بی بی دیکھیے, جو ان کا جندل کا آنا ہے وہ تو جیسے چکلالہ ایئرپورٹ پہ جب لینڈ کیے ہیں, اور پھر یہ خبر بھی ریلیز جو لیک ہوئی ہے وہ کچھ ایسے ذرائع سے ہوئی ہے جن کو ظاہر ہے معلوم تھا اس کا. اب پرائم منسٹر کے جب دوست آ رہے ہیں اور جس بھی کام کے لیے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آرمی چیف کو بھی معلوم ہوگا, آئی ایس آئی کو بھی معلوم ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے سیکرٹ. سوال یہ نہیں ہے کہ آرمی کیا کرے گی اس والی سچویشن میں. سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھا دی گئی ہے, ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں بھی پیش ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی ایڈجرنمنٹ موشن ہے. اور یہ مریم نواز صاحبہ جو ٹویٹ ہے, اٹ میکس میٹرز ورس, یہ ایک نواز شریف صاحب کا جو ایک طریقہ کار ہے, جو بھی ان کی نیت ہو, جو اداروں کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے جو اور کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج اور حکومت, اس وقت تو کہا جا رہا ہے سب ایک پیج پہ ہیں, اور بہت اچھی بات ہے ایک پیج پہ ہیں, لیکن اس پیج میں کہانی کیا سنائی جا رہی ہے, دیٹس دا بگ تھنگ. اگر آپ اتنی کنفیوژن کریٹ کریں گے, آپ آج کا ہی کیس اٹھا لیں, جہاں تک ڈان لیکس کا تعلق ہے اس پہ تو ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ 36 اور 24 گھنٹوں میں جو بھی قانونی کارروائی ہیں وہ کر کے تو جو ڈان لیکس کی رپورٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. اور اس میں امپلیمنٹیشن میں جو ہمیں معلوم ہے 3 دنوں سے وہ بھی چیز لیک ہوئی کہ جی طارق فاطمی صاحب کو کہا گھر بھیجا جائے گا. سنا ہے وہ تو ریفیوز کر دیا, ریزائن نہیں کریں گے تو شاید انہیں کسی اور منسٹری میں لگا دیں گے, اور ساتھ ساتھ پھر جو پی آئی او ہیں اگر ان کو نکالا تو سنا ہے وہ کورٹ میں چلے جائیں گے. حکومت کے تعلقات اس وقت ایسے کوئی بگڑ نہیں سکتے فوج کے اور حکومت میں کہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کوئی مشکل میں ہو, لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے لیے ایک اور ہی کھچڑی بنا لی ہے جس طریقے سے انہوں نے جندل کے وزٹ کو ہینڈل کیا. اور اس طرح وہ جو عمران خان پہ ملبہ گر رہا تھا $10 ارب کا, اور تمام توپوں کا رخ وہاں ہو گیا تھا, خان صاحب ڈیفینسو چلے گئے تھے, ایک بار پھر انہیں اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ جناب الٹا ان پہ چڑھائی کر دیں. ایسے ہی ہے نسیم, بس کوئی آخری ورڈ جی. نہیں, اس وقت تو فری فار آل ہے, ایک سیاستدان دوسرے کو برا, دوسرا تیسرے کو برا, تو آپ جیسے لوگوں کو بیٹھ کے لوگوں کو حقائق بتانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو عمران خان نے بات کی 10 بلین روپے کی, تو وہ اس پر ہم پھر کہیں گے کہ ان کو کوئی مصدقہ بات کرتے, ایویڈنس دیتے تو بہتر تھا, لیکن بہرحال یہ ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. وی ہیو ٹو کیپ فوکس آن فیکٹس. اوکے جی, جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو خیال, ہم تفصیل سے $10 ارب کے اسرار کو سلجھانے کی کوشش کریں گے, کس نے دیے, کب دیے, کیسے دیے, خان صاحب اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کیسے دیکھتے ہیں. لیکن آج جیسے آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے سے جس خبر نے اسکینوں کو اپنے میں لیا ہے, وہ بہرحال بڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالی اس کو معمول کے تناظر میں نہیں لیا جا سکتا. ایک بھارتی تاجر کا پاکستان آنا, اس طرح ملاقات کرنا اور اس خاموشی سے چلا جانا, وزارت خارجہ, وزارت